ابو البختری کا قتل۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ۔ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ ابن خلف کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچا لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم گھوم کر امیہ ابن خلف کو قتل کر دیا۔ بخاری جلد اول میں اس کا باب موجود ہے۔ فرشتوں کی فوج کا جنگ بدر میں نازل ہونا۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اور سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب خوب گھماسان کی لڑائی چھڑی اور گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا، یا آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہار مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈھال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت فنا ہو کر رہ گئی، تباہ ہو کر رہ گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گیری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل،
ابو البختری، زمع، عاص ابن ہشام، امیہ ابن خلف، منبہ ابن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ سب کے سب مارے گئے۔ شہدائے بدر، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں۔ جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ان میں سے جو مہاجرین تھے ان کے نام یہ ہیں: پہلے حضرت عبیدہ ابن الحارث، دوسرے حضرت عمیر ابن ابی وقاص، تیسرے حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، چوتھے حضرت عاقل بن ابی بکیر، پانچویں حضرت مہجہ، چھٹے حضرت صفوان بن بیضا۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: پہلے حضرت سعد ابن خیثمہ، دوسرے حضرت مبشر بن منذر، تیسرے حضرت حارث بن سراقہ، چوتھے حضرت معوذ ابن افرا، پانچویں حضرت عمیر بن حمام، چھٹے حضرت رافع بن معلا، ساتویں حضرت عوف بن افرا، آٹھویں حضرت یزید ابن حارث۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بدر کا جو آج قبرستان واقع ہے وہاں آج بھی ایک کتبہ لگایا ہوا ہے جس میں ان شہداء کے نام ہیں، اور اس لگائے گئے کتبے سے کچھ فاصلے پر مسجد عریش واقع ہے۔ بدر کا گڑھا یا بدر کا کنواں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ ابن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ بخاری کتاب المعازی باب قتل ابی جہل جلد دوم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ کفار قریش کی لاشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ ابن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں؟ یہ تو مر چکے ہیں، تو پھر آپ خطاب کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے، یعنی یہ کہ وہ سن تو سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ بخاری شریف جلد اول باب ما جاء فی عذاب القبر اور بخاری شریف جلد دوم میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ضروری تنبیہ، بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز و گناہ ہوگا؟ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں
تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات باب زیارت القبور میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ مشکات باب زیارت القبور میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ یہ پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا۔ مدینہ کو واپسی۔ فتح بدر کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجاہدین بدر کا والہانہ استقبال۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال فرمایا۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی، اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں تو بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود سوکھی کھجوریں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ بخاری باب الکسوہ للاسارى جلد اول میں یہ روایت موجود ہے۔
اسیران جنگ کا انجام یعنی قیدیوں کا انجام۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی، فدیے کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جاتا اور شاید آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو انہی چیزوں کے پیش نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں میں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ حضرت عباس کا فدیہ۔ انصار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے ذمہ پر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت زینب کا ہار۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ابن الربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن تھی، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ابو العاص ابن الربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص ابن الربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی محبت کی یاد نے
قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا، اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکۃ المکرمہ واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینے سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمانے رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کروا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود ابن المطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جانکاہ سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت مل گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے، جس کے الفاظ یہ ہیں جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتبکی ان یدل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود، کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے۔ فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود، تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ وبکی ان بکیتی علی عقیل وبکی حارثا اسد الاسود، اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا۔ وبکیہم ولا تسمی جمیعا وما لی ابی حکیمت من ندید، اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبھوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرے باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے۔
اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزاء و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں، اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے، اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے، وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ بخاری بابو فضل من شہیدہ بدرن جلد دوم میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو لہب کی عبرت ناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے۔ یہ گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔
واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا، مگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصف شوال سن 2 ہجری سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بدذات وعدہ خلاف یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھے، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذو الحجہ 2 ہجری میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینے کی طرف بڑھے۔ ان کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ان کی امداد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حی ابن اخطب یہودی کے پاس گئے، مگر اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملے، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریس پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو، جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ عنہ تھا، شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگے کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو اپنی فوج کے راشن کے لیے لائے تھے پھینکتے چلے گئے، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق یا سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی۔ اسی سال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نذر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا
رضی اللہ عنہما سکونت فرمائے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سن 2 ہجری کے مختلف واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری 10 ذوالحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اور اسی سال غزوہ قرقر القدر اور غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اب ہجرت کے دوسرے سال تک کی سیرت بیان کرنے کے بعد ہجرت کے تیسرے سال کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ ہجرت کا تیسرا سال۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب کیا تھا؟ یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 کفار گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہو وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمرو جہمی اور مصافع یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرۂ آفاق تھے۔
ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند، جن کو ہندا بھی کہا جاتا ہے، نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کارگزاری کے صلے میں آزاد کر دیے جائیں گے۔ مدینے پر حملہ۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ کی تمام گھاس چر گئے ہیں۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش و خروش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حدیر و حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور انہیں جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر انصار میں سے بڑے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار ذیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہودیوں کی امداد کو ٹھکرا دینا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔
چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ ابن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا ایک بڑا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام۔ بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو ایک کم عمر جوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں۔ مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن اسدی کو لشکر کا میمنہ یعنی دائیں بازو پر، اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح و حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی اگلے حصے پر، اور حضرت مقداد ابن عمر کو ساقہ یعنی پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا، اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنی بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد ابن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ ابن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا،
جو قبیلہ بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کی ابتدا۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھی جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہندا آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گا رہی تھی۔ نحنو بناتو طارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق۔ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگباری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا داماد پیغمبر مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامنگیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رزقہ شیر پڑھتا ہوا حملہ ہوا کہ اِنَّا عَلَىٰ أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَن يَغْضِبَ اللِّوَاءَ أَوْ تَنْدَقَّا۔ علمبردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار نکل نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا، انا ابن ساقی الحجیج، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔